ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ بدنا یہ اونٹ اور گائے کو کہا جاتا ہے، اور ان کو بدنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا بدن بھاری بھرکم ہوتا ہے، اس لیے انہیں بدنا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قربانی کے جسامت والے یعنی بھاری بھرکم جانور اونٹ اور گائے، یہ بدنا میں اونٹ بھی شامل ہے اور گائے بھی شامل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد نے جو ہے وہ گائے کو اونٹ کے حکم میں لائق کر دیا، یعنی جیسے اونٹ کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، ایسے ہی گائے کی قربانی میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے۔ اللہ کی نشانیوں سے کیے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ تو گھر سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو اللہ کا گھر یعنی گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے تاکہ گھر کی عظمت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، اس اونٹنی کی عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح یہاں پر شاعر اللہ فرمایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے قربانیوں کو ذبح کرنے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، یعنی جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کے نام پر ان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور انہیں دین کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ اور ویسے بھی قربانی تو اسلام کے شعائر میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے اندر باقی رکھی گئی ہے، تو یہ شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے فرمایا گیا۔ اور تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، بھلائی کا مطلب دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بڑا اجر ہے۔ آخرت کا فائدہ تو معلوم ہے، جب اللہ کے نام سے قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، جانور ذبح کرتے ہیں، اس جانور کا گوشت ہم ہی تو کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے دیگر اجزاء سے بھی بہت سارے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، تو ان پر اللہ کا نام لو 1 پاؤں بندھے اور 3 پاؤں سے کھڑے۔ اللہ کا نام لو، یعنی جو کافر تھے ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ علیہ صوافا، یعنی 1 پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ جو بتایا گیا نا کہ 1 پاؤں بندھے اور 3 پاؤں سے کھڑے، یہ اونٹ کی قربانی کا، بدنا کی قربانی کا طریقہ بتایا گیا، کیونکہ جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کا ایک آگے کا پاؤں اٹھا کر کے پھر ران سے باندھ دیتے ہیں اور 3 پاؤں پہ وہ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، پھر نیزہ جو ہے وہ اس کے
قربانی کی جگہ میں چبو دیتے ہیں اور کھڑے کھڑے ہی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. یعنی بکری وغیرہ کی طرح یا بھینسیں کی طرح اس کو زمین پہ لٹا کے نہیں قربان کرتے، بلکہ اس کی قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ صوافا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 پاؤں بندھے اور 3 پاؤں سے کھڑے. یہ اس طرح اونٹ کی قربانی ادا کی جاتی ہے. اور پھر فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، یعنی جب جانور کی قربانی کرو تو ذبح کے بعد میں جو ہے وہ بالکل ساکن ہو جائے اور بے جان ہو جائے، یعنی اس کے جسم سے جان نکل جائے، تو اب کیا کرو؟ فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے کھاؤ، ان میں سے کھاؤ، یعنی اس کا گوشت کھاؤ. کب کھاؤ؟ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بتا دیا کہ جو شکرانے کی قربانی ہوتی ہے حج کی یا بقرعید کی قربانی ہے تو اس قربانی میں سے جو ہے وہ کھانا جائز ہے. لیکن اگر کوئی جرم کر دیا حج میں اور جرم کی قربانی آپ کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ کسی کفارے کے اندر آپ جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، تو ان قربانیوں کا گوشت ہم خود نہیں کھائیں گے. تو کھاؤ. اور کھانے کے بارے میں یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے دوست و احباب کو دے دیں، اور ایک فقراء اور غربا کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. اگر پورا گوشت خود بھی اگر اپنے لیے بھی رکھ لیں اگر ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو کھلاؤ. یعنی یہاں پہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ لائق ہیں اس چیز کے، ان کو بھی دے دیا جائے، اور کچھ لوگ شرم کی وجہ سے کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن غریب ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کا گوشت جو ہے وہ دینا چاہیے. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا کہ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم احسان مانو. یعنی اتنے بڑے بڑے جانور، گائے، بیل اور پھر بھینسا یا اسی طرح اونٹ، یہ اتنے بڑے جثے والے جانور، بڑی طاقت والے، قوت والے جانور، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا، اور جب تم انہیں پکڑتے ہو تو تمہارے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. تم انہیں رسیوں سے باندھتے ہو تو تم آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر ان کی گردنوں اور سینوں پر چھری گھونپتے ہو تو اس وقت بھی وہ تم کو کچھ نہیں کہتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہارے تابع نہ کرتا، ان کو مسخر نہیں کرتا، تو یہ اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے قابو میں کبھی بھی نہیں آتے. اور یہ چھوٹے پرندے جو ہیں وہ جب ہماری پکڑ میں اتنے آسانی سے نہیں آتے ہیں تو اتنے بڑے جانور کہاں ہمارے قابو میں آتے. تو جب چھوٹی جسم والا جانور قابو میں نہیں تھا تو بڑے جثے والا جانور کیسے قابو میں ہوتا ہے؟ سب کہاں سے ہوا؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا اور تم ان کو آسانی کے ساتھ میں ذبح کر لیتے ہو. ورنہ اتنے بڑے جانور کو ذبح کر لینا کمزور انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تابع کر دیا لعلکم تشکرون، کہ تم احسان مانو. یعنی تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اتنی بڑی جسامت والے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دیا. اور پھر یہاں پر جو اونٹ کا ذکر کیا گیا، اب اونٹ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ اونٹ جو ہے وہ جنگل یہ ریگستان کے اندر سردی گرمی میں سفر کرتا ہے، پانی اپنا پہلے جمع کر لیتا ہے، کئی دنوں تک پانی نہ ملے تب بھی وہ سفر کرتا رہتا ہے. اور کیا کانٹے کھلا دو، کانٹے کھا کر کے اپنا جو ہے وہ گزارا کر لیتا ہے، ببول کے کانٹے بھی کھا لیتا ہے. اور اتنا بڑا اونٹ اتنا لمبا تڑنگا ہونے کے باوجود بھی اس کو چھوٹا سا بچہ بھی رسی پکڑ کر کے لے کے چلے تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. اور پھر اونٹ کے اندر بڑے عجائب و غرائبات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے جو ہے وہ نشانیوں سے بھرپور بڑے جثے والے جانوروں کو تمہارے حکم کے تابع کیا، تو پھر تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا احسان ماننا چاہیے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم.
اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری ہی اس تک پہنچتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہماری قربانی کا گوشت یا خون یہ سب اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اصل میں جاہلیت میں کافروں کی عادت تھی کہ وہ جب جانور کی قربانی کرتے تھے تو اس کے خون کو جو ہے وہ خانہ کعبہ پر دیواروں پہ لگا دیتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے کر کر کے خانہ کعبہ کے چاروں طرف رکھ دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کو تمہارے جانوروں کے نہ تو گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ان کے خون کی ضرورت، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم قربانی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اور گوشت خود ہی کھاؤ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی تم نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اس قربانی کو جو کیا ہے حلال مال سے کیا ہے کہ حرام مال سے کیا ہے؟ یہ تمہارے دلوں کی نیت، تمہارے دلوں کا اخلاص، تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر اچھی نیت سے کیا ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور نیت اچھی نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن یہی کہا جائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے قربانی کی ہے اسی کے پاس چلے جاؤ اور اسی سے اجر و ثواب مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو جانور کی قربانی مقبول ہوتی ہے، مقبولیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل کی نیت اور دل کے اخلاص سے مقبولیت کا تعلق ہے، ورنہ جانور زیادہ پیسوں کا لیا یا کم پیسوں کا لیا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں مہنگا جانور لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو اور سمجھ سکو کہ اس نے تم کو کیسی قدرت بخشی ہے۔ تو جو پروردگار عالم اتنے طاقتور جانوروں کو تمہارے بس میں کر سکتا ہے وہی تو سب سے بڑا ہے، تو اسی کی تم کبریائی بولو، اسی کی پاکی بیان کرو، اور وہی سب سے بڑا ہے کہ اس کبریائی والے پروردگار نے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وبشر المحسنین، خوشخبری سناؤ اے محبوب، خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، دلوں میں اخلاص رکھتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ، ان کی قربانیوں کے، ان کے نیکیوں کے قبول ہونے کی خوشخبری ان کو سناؤ۔ تو علماء نے فرمایا کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ گویا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھ کر کے عبادت کر رہے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہے کہ انہیں اللہ کے حکم کی پابندی کی اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے بچے۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہی ہے کہ ہر امر کی ادائیگی اور برائی سے بچنے میں دل پر بوجھ نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ میں نیکی کریں۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے انسان پر لازم ہے مال اور جان جو بھی قربان کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا مال مہمان نوازی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، اپنی جان کو نمرود کی آگ میں ڈال کر کے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا، اور اپنے دل کے اندر سے سب کی محبتیں نکال کے اللہ کی محبت رکھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ ہی کی محبت کے لیے پیش کر دیا۔ تو جب بندہ اس طرح سے اللہ کی محبت میں قربان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیل بنا دیتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے بندے ہوتے ہیں اللہ کے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا، راستے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے کہہ رہا ہے اے وہ ذات جو نیکیوں سے خوش ہوتی ہے اور گناہوں اور جرائم سے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو
لوگوں نے حج کا احرام باندھا، لبیک پکارا، میں نے دیکھا کہ وہ جو دعا کر رہا تھا نوجوان، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس سے کہہ دیا کہ تم لبیک کیوں نہیں کہہ رہے، سب حاجی لبیک لبیک کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے بزرگ، مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے کہ اگر میں نے لبیک کہہ دیا، لبیک کا معنی ہے کہ میں حاضر ہوں، تو میں نے اگر لبیک کہہ دیا تو یہ خوف ہے کہ کہیں میرے لبیک کے جواب میں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تیرے لبیک کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی۔ اب وہ نوجوان آگے چلا گیا، کئی دن تک فرماتے ہیں مالک بن دینار مجھے وہ نظر ہی نہیں آیا۔ ایک دن میں نے دیکھا مینا میں وہ ہے۔ اب مینا میں حج کے دنوں میں نے اس کو دیکھا، کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے بخش دے، لوگ تو قربانیاں کر کے تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو تیری راہ میں قربان کروں۔ ہاں میری یہ جان ہے، اس کو میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اس قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ کہہ کر کے اس نے ایک آواز نکالی، بے ہوش ہو کر کے گرا اور گرتے انتقال کر گیا۔ تو یہ اللہ کے جو محبوبین رہتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی راہ کے اندر اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر کسی طرح کا دغدغہ وہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ تو رب نے فرمایا کہ وبشر المحسنین، خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کرتا ہے اس کو جنت کی، نیکیوں کے قبول ہونے کی، اللہ کی رضا کی بشارت دے دو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز نا شکرے کو۔ یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا سامان پیدا کرتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کو راضی نہ کرے بلکہ دغاباز ہو اور نا شکرہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، خیانت کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی امانتوں کو جو ادا کرے اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ فوش میں مبتلا ہونے والوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی برے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں حاصل ہوتی۔ ایک شخص تھا، اس کے 9 درہم گم ہو گئے، تو اس نے اعلان کیا کہ جو میرے 9 درہم تلاش کر کے دے گا اس کو میں 10 درہم انعام میں دوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ 9 تو گم ہوئے ہیں اور کوئی 9 تلاش کر کے لائے گا، تم 10 دو گے، یہ تو ایک اور الٹا تمہارا گھاٹا ہو گیا، اس سے اچھا ہے کہ 9 گم ہو گئے وہی کافی ہے، ایک الٹا مزید تم خرچ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو مزہ، جو لذت گم شدہ مال کے حاصل ہونے سے حاصل ہوگی وہ 1 درہم کے گھاٹے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو بندہ جب اس طرح دنیا کی لذت کو اتنا عظیم سمجھتا ہے تو جو بندہ اللہ کی محبت کے اندر فنا ہو جائے پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک شخص کے انتقال کا وقت آیا تو موت کے سکرات اس پر طاری ہوئے، جہاں کنی کا وقت آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ یہ کاروبار کرتا تھا اور کاروبار میں 2 طرح کے ترازو رکھتا تھا، دینے کا ترازو الگ تھا اور لینے کا ترازو الگ تھا۔ یعنی جب لوگوں کو دیتا تھا تو ایسے ترازو سے تولتا تھا کہ کم تلے، اور جب لیتا تھا کاروباری لوگوں سے تو اس ترازو سے تولتا تھا جس کے اندر زیادہ تلے۔ تو لینے میں تو زیادہ کا دھیان رکھتا تھا لیکن دینے کے اندر وہ کیا کرتا تھا؟ کم پہنچے، گراہک کو کم ملے، اس بات کا لحاظ کرتا تھا۔ تو موت کے وقت میں اس کی خیانت جو ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ نفس امارہ کو اگر صحیح کرنا ہے تو جتنے برے اوصاف ہیں، خیانت، دغابازی، ناشکری، ان سب کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ جب دل سے نکالو گے دل صاف ہوگا، بندہ پھر اللہ کی بارگاہ کا مقبول بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.